السلام علیکم مہمان جہاں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلی قسط کی طرف، جو کہ ہمارا ناول چل رہا تھا ریڈ عشق، اور اس کی رائٹر تھی کائنات اعجاز جی۔ تو ہماری پچھلی قسط میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے برنارڈو ہیر کو اس کی دوستوں سے الگ کر کے اس کو برازیل لے گیا تھا۔ وہاں پہ وہ اس کو کسی کے پاس لے کے پہنچا تھا، تو وہیں سے اگلا سین شروع ہوتا ہے۔ ویلکم بیک، فائنلی تم اپنے مشن پر کامیاب رہے، بہت بہت مبارک ہو۔ ایک آدمی کی مسکراتی آواز ہیر کے کانوں سے ٹکرائی، مگر وہ اپنی آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ مشن واٹ دا ہیل؟ جیل سے بھاگنا بھی کوئی مشن ہے؟ اوہ سوری، مافیا والوں کے لیے یہ بھی کسی مشن سے کم نہیں ہوتا۔ ظاہری سی بات ہے، زندگی اور موت کا سوال جو ہوتا ہے ان کے لیے، جاہل لوگ۔ ہیر بس سوچ کر رہ گئی۔ تمہارے دوست نے ہار ماننا سیکھا ہی نہیں، وہ کہا لگاتا ہوا بولا، تو ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی، کیونکہ اس نے اسے کبھی بھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ ہنسنا تو دور کی بات، مسکراتا ہوا بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے ابھی اس کا شدت سے دل چاہا کاش اس کی آنکھوں پہ یہ پٹی نہ ہوتی۔ یہ تو ہے ویسے بھی چلتے پھرتے شیر کو آخر پولیس بھی کب تک اپنے قبضے میں رکھ سکتی تھی؟ ایک اور آدمی کی شوق بری آواز ہیر کو ہوش کی دنیا میں لائی۔ از شی دی ون؟ کسی اور آدمی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، جس سے اسے اندازہ ہوا یہاں کافی آدمی موجود ہیں۔ یہ برنارڈو کی گہری آواز گونجی۔ شی از بیوٹیفل، سب سے پہلے والا آدمی بولا جس نے ویلکم کیا تھا۔ بٹ کین بی اے ڈینجرس ٹو، برنارڈو کہہ کر اسے بازو سے کھینچ کر سیڑھیوں سے گزرتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی۔ ہیر کو کچھ پل روشنی میں اپنی آنکھیں کھولنے میں دقت ہوئی، مگر جب اس کی آنکھوں نے فوکس کیا تو اس نے خود کو ایک بہت ہی خوبصورت کمرے میں پایا، بالکل ویسا کمرہ جیسا شہزادیوں کا ہوتا تھا، جس سے اس نے اندازہ لگایا اس وقت کسی مینشن یا حویلی میں موجود ہے۔ میں اس وقت کدھر ہوں؟ ہیر نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے، جب تک تم باس سے نہیں مل لیتی تم ادھر ہی رہو گی۔ تمہیں یہاں ضرورت کی تمام چیزیں ملیں گی، تمہارے کپڑے اس وقت الماری میں موجود ہیں۔ اس نے شاہی الماری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو فل دیوار پر موجود تھی، اور تمہاری سزا ابھی پینڈنگ ہے۔ پلیز سوری، تم نے بولا تھا مجھے معافی مانگو، میں کب سے مانگ رہی ہوں۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکل جاتا، ہیر نے واپس سے نم آنکھوں سے کہا، جس پر وہ اسے خاموش نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہیں، جب کہا تھا تب تم نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا مجھے انکار پسند نہیں، سزا تو لازمی ملے گی۔ وہ بے حسی سے کہتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اکثر لوگ آنسو دیکھ کر پگھل جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں۔ کیا یہ سچ میں انسان ہے بھی؟ اس کے پاس دل نام کی کوئی چیز ہے، یا اس کی جگہ اللہ نے اس کے سینے میں پتھر رکھ دیا تھا؟ وہ اس کے جانے کے بعد اپنے لب کچلتے ہوئے نم اور غصیلے لہجے میں بولی۔ پھر اس نے اپنے سر سے وگ اتاری اور مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنا چہرہ دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں، جبکہ اس کے گال لال رنگت ظاہر کر رہے تھے، جبکہ اس کی گلابی لب ہلکا ہلکا لرز رہے تھے، اور اس کی گولڈن براؤن بال آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جس کی کچھ لٹیں اس کے رخسار کو چوم رہی تھیں۔ آئی ہیٹ یو پاپا، مجھے جب جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کبھی نہیں ہوتے۔ آپ کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو یاد ہے آپ کی ایک بیٹی ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ میرے ساتھ ہوتے تو آج میں یہاں اس حالت میں نہیں ہوتی۔ وہ مرر کے سامنے پڑی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے زمین پر پھینکتے ہوئے چلائی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، بے انتہا نفرت۔
اور ہاں، میں کمزور نہیں ہوں، میں لڑوں گی، ہار نہیں مانوں گی، مجھے آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اسٹرانگ ہوں، میں اس پتھر دنیا کو بتاؤں گی کہ میں اکیلی ہی ان کا بخوبی مقابلہ کر سکتی ہوں، کیونکہ میں اپنے راستے خود بنانا جانتی ہوں۔ لوگ مجھے جتنا توڑیں گے میں اتنا نکھر کر سامنے آؤں گی، وہ تلخی سے کہہ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اچھے سے فریش ہونے کے بعد اس کا دماغ واپس سے کام کرنے لگا تو وہ کمرے سے بھاگنے کا کوئی رستہ ڈھونڈنے لگی، لیکن اس کمرے میں ایک بھی ونڈو موجود نہیں تھی جس سے وہ باہر نکلتی۔ جب باہر جانے کا کوئی رستہ نہیں بنا تو کسی کی آمد پر وہ خود کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی چھری یا چاقو ڈھونڈنے لگی، مگر اسے ایسی کوئی بھی چیز کمرے سے نہیں ملی۔ جیسے جیسے باہر اندھیرا گہرا ہونے لگا اس کے غصے سے برا حال ہونے لگا، کیونکہ ایک تو اسے برنارڈو کی سزا سے ڈر لگ رہا تھا، دوسرا بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس کا جب غصہ بے قابو ہونے لگا تو اس نے خوبصورتی سے سجے ہوئے اس کمرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ابھی وہ کرسی کو اٹھا کر زمین پر پٹکنے ہی لگی تھی، تبھی اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو وہ اسے واپس اسی جگہ پر رکھ کر جلدی سے بیڈ پر معصومیت سے لیٹ گئی، جبکہ سامنے سے برنارڈو کی جگہ کسی بوڑھی عورت کو ٹرے میں کھانا لاتے ہوئے دیکھا تو اس نے سکا سانس لیا۔ اس بوڑھی عورت نے وہ کھانا لا کر ٹیبل کے اوپر رکھ دیا، ساتھ وہ بغیر کچھ کہے کپڑے سمیٹنے لگی جو ہیر نے الماری سے نکال کر باہر زمین پر پھینک دیے تھے۔ اوہ، ہیلو، آپ یہاں کام کرتے ہو؟ ہیر سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے تحمل سے پوچھنے لگی، جس پر اس عورت نے بغیر اس کی جانب دیکھے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا آپ میری یہاں سے بھاگنے میں مدد کر سکتی ہیں؟ آئی پرومس، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے میری ہیلپ کی ہے۔ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو کپڑے الماری میں ہینگ کر رہی تھی۔ میں نہیں کر سکتی، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ کیوں نہیں؟ پلیز بس رستہ بتا دے، نکل میں خود جاؤں گی، پلیز پلیز۔ وہ باقاعدہ ان کے سامنے التجا کرنے لگی، مگر وہ سن کر بھی انسنا کر گئی۔ کیا آپ کو ان لوگوں سے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے؟ کہیں آپ یہاں کام بھی زبردستی تو نہیں کر رہی؟ ہیر کے سوالوں پر وہ عورت اسے چونک کر دیکھنے لگی۔ میں اپنی مرضی سے یہاں کام کرتی ہوں، ہر انسان کو اپنی روٹی کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے اور میں یہاں بس وہی کرتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ہیر مزید کچھ کہتی، اچانک سے دروازہ کھلا اور کھول کر برنارڈو کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی موجودگی سے ہیر کا گلا تک خشک ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی نظروں سے تمام روم کا معائنہ کر رہا تھا جو بکھرا پڑا تھا۔ آپ جائیے یہاں سے، اس نے بوڑھی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ تم یہاں سے تب تک بھاگ نہیں سکتی جب تک میں نہ چاہوں، اس لیے ایسی فضول حرکتیں آئندہ کرنے سے پہلے مجھے یاد رکھنا، اس نے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب کھانا کھاؤ، وہ حکمیہ لہجے میں مزید بولا۔ مجھے نہیں کھانا، وہ بھی ایک ایک لفظ چبا کر بولی تو اس نے اپنے ابرو اچکا کر، جس پر ہیر کو اپنا منہ بند رکھنا ہی پڑا، بلکہ اسے تو اپنا منہ کھولنے پر بھی افسوس ہوا، مگر وہ ڈھیٹوں کی طرح پھر بھی بیٹھی رہی، کیونکہ معاف تو اس نے کیا نہیں تھا، سزا تو ملنی ہی ہے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ میرے ساتھ مت الجھو ہیر، سوائے مصیبتوں کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے چپ چاپ کھانا کھاؤ، اس نے دھیرے لہجے میں اسے وارن کیا، ساتھ میں اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھانے لگا۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر صوفے کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، مگر اس سے پہلے وہ صوفے تک پہنچتی برنارڈو نے اسے زور سے بازو سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا اور سلگتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جبکہ ہیر بھی بغیر پلکیں جھپکے اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھنے لگی تو برنارڈو نے اس کے بازو پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا، جس کی وجہ سے ہیر تکلیف سے کرا اٹھی، مگر اس نے اپنی نظر نہیں ہٹائی۔ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، کھانا کھاؤ،
اس نے اس کے بازو پر مزید پریشر بڑھاتے ہوئے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہیر کی آنکھیں درد کی وجہ سے نم ہونے لگیں۔ میرا بازو چھوڑو جنگلی انسان، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی گرائی۔ میں جتنا سوچتا ہوں نا تمہیں تکلیف نہ دوں، تم مجھے اتنا ہی مجبور کرتی ہو، تم میرے صبر کو آزما رہی ہو آخری حد تک۔ ابھی تو کل والی سزا بھی پینڈنگ پڑی ہے۔ وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد مگر دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے اس کے بازو پر اپنی گرفت ہلکی کر گیا، جس پر ہیر کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اوکے، میں کھانا کھا لیتی ہوں، کیا یاد کرو گے؟ ویسے بھی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، نہیں کھاؤں گی تو اپنا ہی نقصان کروں گی۔ وہ اپنے چہرے پر جلدی سے اسمائل سجاتے ہوئے ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ اگر تمہارے باس نے میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو؟ ہیر نے ایک دم کھانے سے اپنے ہاتھ روک کر لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، کیونکہ اس نے سنا ہوا تھا یہ دنیا لڑکیوں کے لیے زیادہ محفوظ نہیں ہے۔ اس دنیا میں چٹکیوں میں لڑکیوں کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ لیکن اگر میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، میں کبھی نہیں ہونے دوں گا ایسا کچھ۔ کیا کہا تم نے؟ ہیر نے بے یقینی سے پوچھا، کیونکہ اسے ان الفاظ کی توقع نہیں تھی جو تم نے سنا۔ وہ کرختگی سے بولا تو ہیر اپنے لب بھیج کر رہ گئی، مگر پتہ نہیں کیوں وہ اس کے الفاظ پر یقین کر کے واپس سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد تم اپنا یہ کمرہ صاف کرو گی، مجھے گندگی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ مزید بولا تو ہیر نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، جس کے بعد وہ بغیر کچھ کہے اور سنے کمرے سے نکل گیا۔ جس کے جاتے ہی ہیر نے لمبا سانس کھینچا۔ ساری رات اس نے کروٹیں بدل بدل کر گزاری تھی، کیونکہ اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے میلوں دور تھی جیسے۔ کون کہتا ہے مخملی بستروں پر نیند سکون بھری آتی ہے؟ وہ تلخی سے بیڈ کو دیکھتی ہوئی بولی، جو نہایت نرم و ملائم تھا۔ نیند تو چٹائیوں پر بھی اچھی آ جاتی ہے، بس دل اور دماغ پر سکون ہونا چاہیے، لیکن میرے تو دونوں ہی اس وقت بے سکون ہیں۔ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ دلوں کو سکون صرف اسی پاک ذات کے پاس ہے۔ اس نے کلاک دیکھا تو فجر کا وقت ہوا جاتا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم میں گئی اور وضو کرنے لگی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے صاف چادر زمین پر بچھائی اور ایک بڑے سے دوپٹہ اپنے سر پر حجاب بنا کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ جیسے جیسے نماز کی رکعتیں ادا کرنے لگی، اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ساری نماز میں وہ اپنے رب کے سامنے روتی رہی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد وہ تسبیح نکالنے لگی۔ اس کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے سامنے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے سے انکاری ہو گئے، جبکہ آنسو روانی سے بہنے لگے۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں۔ وہ بہت زیادہ مشکل سے صرف ایک ہی لائن ہچکیوں کے درمیان بول پائی، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ ویسے بھی اس پاک ذات کو اپنے دل کی باتیں کہنے کے لیے الفاظ کی ضرورت تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ وہ تو بن کہے بھی سنتا ہے، کیونکہ اس کا رشتہ تو دل سے ہے نا۔ جتنی شدت سے ہم اسے پکاریں گے، وہ اتنی ہی محبت سے اپنے بندوں کی پکار سنے گا۔ بے شک وہ رحیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ تقریباً 10 بجے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو زمین پر لیٹے ہوئے پایا تو اسے احساس ہوا وہ نماز پڑھ کر یہاں ہی سو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر چادر کو سمیٹا۔ آج کا دن بہت مشکل ہونے والا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا، کیونکہ اس وقت اس کا دل اور دماغ پرسکون تھے۔ کچھ دیر بعد بوڑھی عورت کھانا لے کر واپس سے آئی تو ہیر نے خاموشی سے کھا لیا۔ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہوگا، وہ بوڑھی عورت برنارڈو کے کہنے پر ہیر کو سیڑھیوں سے نیچے ہال میں لاتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں اسے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے ہال میں چھوڑ کر چلی گئی۔ تقریباً 20 کے قریب آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ ہیر نے محسوس کیا کہ برنارڈو اس کی دائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں،
تم نے اسے یہاں لا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہال میں گہری اور کرخت آواز گونجی۔ ہیر نے نظر اٹھا کر اس آدمی کی جانب دیکھا جس کا چہرہ ماسک میں چھپا ہوا تھا، لیکن سر میں ہلکے ہلکے سفید بال دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کی عمر 60 سے زیادہ ہوگی۔ نہیں، میں کبھی غلطی نہیں کرتا، اس کا یہاں ہونا فائدہ مند رہے گا، وہ عام سے لہجے میں بولا، جبکہ سامنے والے صوفے پر بیٹھا ہوا آدمی اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ ایشیا کی لڑکیاں ٹپیکل اور ایموشنل فولز ہوتی ہیں، ایموشنز میں بہہ کر یہ بہت سی غلطیاں کرتی ہیں جو ہماری دنیا میں قبول نہیں ہیں، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے یہ اسٹرانگ، باہمت اور باحوصلہ ہے، وہ بھی اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت خوبصورت بھی ہے، تم اسے اپنی رکھیل کے طور پر بھی رکھ سکتے ہو، آج سے یہ تمہاری رکھیل ہوگی۔ وہ بوڑھا آدمی تمسخر سے ہیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو ہیر جو تب سے وہاں چپ کھڑی تھی، اس کے الفاظ پر اسے لگا کسی نے اچانک سے اس سے اس کی سانسیں ہی چھین لی ہوں۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سامنے بیٹھے بے حس آدمی کو دیکھنے لگی۔ نہیں، آپ جانتے ہو میں اس طرح کی واہیات کام نہیں کرتا، اور ویسے بھی مجھے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرے لیے میرا کام ہی زندگی ہے میری، وہ تڑک کر بولا تو ہیر نے سکون بھرا سانس لیا۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں، اس بوڑھے آدمی نے واپس سے ہیر کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ میرے باس ضرور ہو، لیکن میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، رکھیل تو دور کی بات ہے، میں اسے ہاتھ لگانا بھی پسند نہ کروں۔ وہ ہیر کو حقارت سے دیکھتا ہوا بولا۔ اس کا لہجہ ہیر کو اپنی توہین لگا، جس پر وہ اسے سلگتی نظروں سے دیکھنے لگی، کیونکہ اس کا اسے یوں حقارت سے دیکھنا اندر تک اسے سلگا گیا تھا، جیسے وہ کوئی سڑک چھاپ لڑکی ہو۔ سر، میں اسے اپنی رکھیل رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ایک دوسرا لڑکا بولا، اور اس نے کہا، سر، میں اسے اپنی رکھیل رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ باس کی دائیں جانب کھڑے آدمی نے شوق لہجے میں کہا۔ انف از انف، وہ جو تب سے صبر کے گھونٹ پی رہی تھی تپے ہوئے لہجے میں گرائی، جس کی وجہ سے کمرے میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اپنے لیے اگر آج اس نے آواز نہیں اٹھائی تو کبھی نہیں اٹھا پائے گی۔ میں کوئی طوائف نہیں ہوں جس پر تم لوگ یوں کومنٹس پاس کر رہے ہو، ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، ایک بھی فضول لفظ اب میرے حق میں کسی نے استعمال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سامنے پڑے ٹیبل کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارتی ہوئی بولی، اور ہاں آپ، وہ بوڑھے آدمی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولنے لگی، میں آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہوں، آپ مجھے مشن پر بھیج سکتے ہیں، کیونکہ میرا دماغ آپ کے پرانے دماغ سے زیادہ تیز چلتا ہے۔ بوس کے سامنے تمیز سے رہو۔ برنارڈو نے اس کے بازو کو زور سے پکڑتے ہوئے اسے وارن کیا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ اسے بولنے دو، اور اگر تم اپنے تیز دماغ سے مشن نہیں کر پائی تو؟ بوڑھا آدمی ابرو اچکاتا ہوا پوچھنے لگا۔ تو آپ جو بولو گے وہ سزا مجھے قبول ہوگی، اگر میں مشن میں کامیاب رہی تو آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ میری شادی برنارڈو سے ہوگی۔ وہ اپنے بغل میں کھڑے برنارڈو کو چیلنج کرتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ برنارڈو؟ اوہ، تمہارا مطلب ہے تمہاری بغل میں کھڑا شیر، مطلب تم اپنے قبضے میں دھاڑتے ہوئے شیر کو کرنا چاہ رہی ہو۔ I like it۔ وہ مضحکہ خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولے۔ ہرگز نہیں، برنارڈو حلق کے بل چیخا۔ وعدہ رہا، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ میری زندگی کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کا حق میں کسی کو نہیں دیتا، اس لیے وعدے سوچ سمجھ کر کیجئے۔ دیکھتے ہیں، وہ کہہ کر کرسی سے اٹھ گئے۔ تم نے اسے یہاں لا کر کوئی غلطی نہیں کی، اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں اس وقت اس کی ہی ضرورت ہے۔ وہ مڑ کر یہ الفاظ کہہ کر وہاں سے نکل گئے۔
ہیر نے برنارڈو کی جانب دیکھا جو مٹیاں بینچے سخت نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس پر خوف سے اس کا حلق تک خشک ہو گیا۔ لوگ اپنی موت سے دور بھاگتے ہیں لیکن تم خود دھکے سے اسے اپنے گلے لگا رہی ہو، وہ کرختگی سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ وہ پریشانی سے لب چبانے لگی، تبھی وہاں بوڑھی عورت آئی اور اسے واپس کمرے میں لے گئی۔ وہ جو باہر بہت حوصلہ ظاہر کر رہی تھی، تنہائی ملتے ہی کمزور پڑنے لگی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کیسا مشن ہوگا، اسے کیا کرنا ہوگا، اور اگر وہ نہ کر پائی تو اس کو کتنی بھیانک سزا ملے گی۔ مختلف خیال ذہن میں آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھو، بوس تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ باہر سے کسی آدمی کی آواز آئی تو اس نے دروازے سے ایک بلیک پٹی اتاری اور آنکھوں پر باندھ لی۔ تبھی اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور کچھ لوگوں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی امپریشن ظاہر نہ کیا۔ تم جس مشن پر جا رہی ہو نا، وہاں کچھ روس سے اور کچھ بہت نامی گرامی خطرناک گینگ لیڈرز موجود ہوں گے۔ وہاں ان کی برازیل میں موجودگی کی وجہ آج ہونے والی تقریب ہے جو برازیل کے سب سے خطرناک مافیا لیڈر انتھینیو نے رکھی ہے، جس میں وہ گھڑی کا افتتاح کرے گا۔ اس گھڑی کی قیمت 10 ملین امریکن ڈالرز ہے۔ مجھے بس وہ گھڑی چاہیے جو تم لا کر دو گی، بوس نے سکون بھرے لہجے میں کہا، جبکہ ہیر کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہونے لگیں۔ وٹ دا ہیل، کیا یہ لوگ چور ہیں؟ برنارڈو نے بھی پلین سے ڈائمنڈز چرائے، اور یہ بھی؟ وہ دل ہی دل میں بولی، تم وہاں ایلیکس کرسٹے بن کر جاؤ گی، جس کا تعلق افریقی براعظم کے امیر گھرانے سے ہے۔ تمہارے ساتھ وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے برنارڈو بھی ہوگا تمہارے ساتھ، جو جانتا ہے سب کیسے ہوگا۔ برنارڈو کے ذکر پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ بوس ہدایت دے کر کچھ آدمیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ اسی وقت بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں باکس لے کر اندر داخل ہوئی، جس میں ریڈ گاؤن تھا، ساتھ میں بلیک کلر کی ہیلز اور پاؤچ جو کہ بلیک رنگ کا ہی تھا، اور اس نے یہ سب کچھ ہیر کی جانب بڑھا دیا اور چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس ہیر کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے منہ سے نکلا، ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، جیسے آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری۔ بوڑھی عورت نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو ریڈ رنگ کا گاؤن پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے، اپنے گولڈن بالوں کو لائٹ کرل کر کے اپنی پشت پر ڈالے، اس وقت اپنے کانوں میں ٹاپس ڈال رہی تھی۔ جلدی سے بلائنڈ فولڈ اپنی آنکھوں پر پہنو، ہمیں نکلنا ہے۔ اس سے پہلے ہیر کوئی جواب دیتی باہر سے آواز آئی تو بوڑھی عورت نے جلدی سے بلیک پٹی اس کی آنکھوں پر باندھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں تمہیں سی پورٹ تک لے کر جا رہا ہوں، وہاں سر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہاں سے آگے تم افتتاح پر ان کے ساتھ ہی جاؤ گی۔ ایک آدمی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ٹھیک ہے۔ خوف سے اس کا وجود ہلکا ہلکا کپکپا رہا تھا، مگر اس نے اپنی آواز کو مضبوط رکھا۔ وہ خاموشی سے سارا راستہ گاڑی میں بیٹھی رہی۔ تقریباً 30 منٹ کے بعد اس نے محسوس کیا کہ گاڑی رک گئی ہے۔ جب وہ کار سے باہر نکل آئی تو اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ اس نے پلٹ کر اس آدمی کی طرف دیکھا جس کے ساتھ وہ آئی تھی، مگر اس کے چہرے پر بھی ماسک تھا۔ برنارڈو کدھر ہے؟ اس نے عام لہجے میں پوچھنا چاہا، مگر پھر بھی اس کی آواز لڑکھڑائی، کیونکہ وہاں کہیں بھی تو وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں سے لیفٹ روڈ پر جاؤ اور وہاں سے بالکل سیدھا چلتے جانا، وہیں تمہیں سر مل جائیں گے، اور سنو، بھاگنے کی جرت بھی مت کرنا۔ آخری بات پر اس نے اسے وارن کیا، جس پر وہ سوچنے لگی اگر وہ بھاگ بھی جائے یہاں سے تو جائے گی کہاں؟ خیر نہیں، میں کہیں نہیں بھاگوں گی، وہ بول کر اس رستے کی جانب جانے لگی جس کا اس آدمی نے بتایا تھا۔ اچھی بات ہے، کیونکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جب تک تم سر کے پاس نہیں پہنچ جاتی۔ پیچھے سے اس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، مگر وہ اسے انسنا کر کے چلنے لگی۔
گلی ختم ہونے پر اس کی نظر سامنے سمندر سے ٹکرائی جس کے کنارے کے پاس کشتیاں کھڑی تھیں۔ قریب جانے پر اس نے برنارڈو کا سائیڈ سے چہرہ دیکھا جو اس کی جانب پشت کیے کھڑا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ برنارڈو، اس نے اس کو پکارا تو وہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا، جس پر ہیر کا منہ کھل گیا کیونکہ بلیک 3 پیس پہنے فریش ہیئر کٹ کروائے وہ ضرورت سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یو آر اے بلڈی ہینڈسم۔ ہیر کو احساس بھی نہیں ہوا کب یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل چکے تھے۔ وہ جو سر تا پاؤں اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی بات پر اسے ابرو اچکا کر دیکھنے لگا۔ پلیز کہہ دو، میرا منہ بند ہی تھا، میں نے ابھی کچھ نہیں کہا۔ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، مگر جیسے وہ اسے دیکھ رہا تھا وہ جانتی تھی اس نے سچ میں ایسا کہہ دیا ہے۔ دیکھو، تم بھی مجھے بتا دو میں کیسی لگ رہی ہوں، حساب برابر ہو جائے گا۔ اس نے اسے مزید مشورہ دیا، جس پر وہ اسے گھورنے لگا تو ہیر بھی ہمت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اوہ خدایا، یہ کیا سوچ رہا ہوگا، میں پاگل ہوں؟ وہ جو کچھ نہیں بولا تو دل ہی دل میں یہ بڑبڑائی۔ تبھی وہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آنے لگا، جس پر ہیر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اسے لگا وہ سچ میں اس کی تعریف کرے گا۔ چلو چلیں، وہ قریب آ کر سرد لہجے میں بولتا آگے بڑھ گیا تو ہیر کا وجود تھما۔ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم سیریس ہو؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں اس کے پیچھے جاتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر وہ اگنور کرتا لیمو کی جانب بڑھ گیا جو روڈ کے سائیڈ پر پارک تھی۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، گاڑی میں بیٹھو، اس نے اس کو گاڑی کے اندر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ غصے کے گھونٹ پیتی اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی، مگر ہیر اپنے دماغ سے وہ پل نہیں نکال پئی جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ اگر تم کہہ دیتے میں اچھی لگ رہی ہوں تو تمہارا کچھ نہیں جانا تھا، الٹا تم بہت روڈ تھے۔ ہیر نے اپنا ڈر تھوڑی دیر سائیڈ پر رکھتے ہوئے کہا، جس پر اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اور تم نے اپنے رویے کے لیے معافی بھی نہیں مانگی، وہ مزید بولی، جس پر اس نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا اگر دیکھنے سے انسان مر جاتا تو اس وقت وہ زمین سے 6 فٹ نیچے زمین میں دفن ہوتی۔ اس کے دیکھنے پر ہیر جلدی سے سیٹ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ Open your demon mouth again and you will be a dead meat۔ اس نے اسے گہری اور دھیمی آواز میں وارن کیا۔ زیادہ ہی شوخا ہے، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی، جس پر اس نے فوری پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہا ہے؟ دوبارہ کہنا، وہ تپے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا تو ہیر نے اپنے خشک ہوتے ہوئے لبوں پر زبان پھیری تو کچھ نہیں، وہ بمشکل بول پائی، جس پر وہ اسے کچھ پل دیکھتا رہا۔ پھر اس نے پسٹل ان دونوں کے درمیان خالی جگہ پر رکھ دی۔ ہیر نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ پسٹل کس لیے رکھی گئی ہے، اس لیے اس نے سارا رستہ ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ کیا تمہیں روسی زبان بولنی آتی ہے؟ برنارڈو کی آواز گاڑی میں گونجی تو اس نے نام میں سر ہلایا۔ پھر تم ساری تقریب میں زیادہ بولنے سے گریز کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ تم کچھ اسٹوپڈ بول کر خود کو مصیبت میں ڈال لو گی، جس پر ہیر نے ماتھے پر سلوٹیں چڑھا کر اس کی جانب دیکھا۔ برنارڈو؟ ہیر نے اس کے نام پر زور دیا۔ کیا ہے؟ اس نے روڈلی پوچھا۔ یہ میرا مشن ہے، اس میں مداخلت مت کرو، وہ ایک لفظ چبا کر بولی۔ تمہیں میری ضرورت ہوگی، وہ بھی ترکی بترکی بولا۔ اوپس، تو تم چاہتے ہو میں یہ مشن جیت جاؤں تاکہ تم مجھ سے شادی کرو؟ وہ اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مزے سے بولی تھی۔ اچھا مذاق ہے، تمہاری سوچ ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے اس مشن کے بعد شادی کروں گا، مجھے بس مشن میں ہارنا پسند نہیں، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ جھوٹ، تمہارے باس نے وعدہ کیا ہے، شادی تو ہوگی ہی، وہ اسے چیلنج کرتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ کسی کے باپ کی بھی اتنی اوقات نہیں مجھ سے وہ کروائے جو میں نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اسے خود کے قریب کرتے ہوئے بولا۔
اور اس کی آواز میں کچھ اشتعال بھی تھا جس پر ہیر کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھنے لگی۔ اٹس نن آف یور بزنس۔ وہ جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتا ہوا گھرایا۔ پھر بھی بتاؤ نا، اس نے اسے مزید اکسایا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ ہیر، ورنہ میں تمہیں یہاں ہی قتل کر دوں گا۔ اس کے یوں نام لینے پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی، کیونکہ آج دوسری بار اس نے اس کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ میں تمہیں غصہ نہیں دلا رہی، ایک سمپل سوال پوچھ رہی ہوں۔ پھر بھی تمہاری خواہش مجھے قتل کرنے کی ہو ہی رہی ہے تو کر دو۔ جس پر وہ اسے سلگتی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں اتنی آسان موت کیوں دوں؟ ویسے بھی تم یہ مشن ہارنے والی ہو، تمہارے بس کا تو ہے ہی نہیں۔ پھر جو تم نے سزا قبول کی ہوئی ہے وہ تمہیں تل تل مارے گی۔ وہ تلخ لہجے میں کہتا اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ تو تم کتنے پتھر دل ہو؟ وہ شوق اور تکلیف سے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اپنا شوق اپنے پاس سنبھال کر رکھو، ہم لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اس کے الفاظ پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو اس نے گاڑی سے باہر نظر گھمائی تو خود کو ایک بہت بڑے پیلس کے سامنے پایا، جس کے بلیک گیٹ سے ان کی گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ ڈر سے ہیر کا وجود کپ کپانے لگا۔ تو پھر تم کوشش کیے بغیر ہار ماننے والی ہو؟ نہیں، تمہیں کس نے کہا؟ برنارڈو کے الفاظ پر ہیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی دھڑکنوں کا شور نمایاں تھا۔ تمہارا چہرہ بتانے کے لیے کافی ہے۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے بولا۔ یہاں کوئی مذاق نہیں چل رہا۔ تو کس نے کہا ہے مذاق چل رہا ہے؟ تمہارا چہرہ بتانے کے لیے کافی ہے۔ ہیر نے اس کے کہے الفاظ اسے واپس لوٹائے۔ شٹ اپ اور یہ پہنو۔ اس نے اس کی جانب پینڈنٹ بڑھاتے ہوئے کہا جو اس نے اپنی گردن میں ڈال لیا۔ اس کے بعد ہیر نے اپنی آنکھوں میں لینس لگائے اور وہ اس کے ساتھ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ برنارڈو نے اس کی جانب اپنا بازو بڑھایا تو وہ دونوں کپلز کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے تقریب کی جانب بڑھنے لگے، جس کی انٹری پر 2 آدمی کھڑے تھے جو آنے والے مہمانوں کی تصدیق کر رہے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے برنارڈو کی جانب دیکھتے ہوئے روسی لہجے میں پوچھا، جس پر اس کے لب مسکرائے۔ ایساک ریچیو، برنارڈو نے بھی روسی لہجے میں کہا۔ اور آپ کی پارٹنر کا؟ اس نے ہیر کی جانب اشارہ کیا۔ ایلیکس کرسٹے۔ اس کے بتانے پر وہ لسٹ دیکھنے لگا۔ ان کے نام وہاں دیکھتے ہی اس نے ان دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہیر نے تقریب ہال میں داخل ہو کر اپنی نظر یہاں وہاں گھمائی جو بہت بڑا تھا اور جسے لائٹس کی مدد سے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا، جہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ ہیر کی خوف سے برنارڈو کے بازو پر گرفت سخت ہو گئی۔ ہیر نے پریشان نظروں سے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا جو چہروں سے ہی خطرناک لگ رہے تھے۔ اسے آج کی یہ تقریب اپنی موت کا جال لگی، کیونکہ یہاں سے بچ کر نکلنا ناممکن تھا۔ برنارڈو اسے اپنے بازو سے پکڑ کر ایک ٹیبل کی جانب لے گیا جہاں ایک کپل بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں جا کر برنارڈو اپنا روسی زبان میں تعارف کروانے لگا، جبکہ ہیر بے وقوفوں کی طرح اسے روسی فر فر بولتے ہوئے دیکھنے لگی۔ یا اللہ، اسے کتنی زبانیں آتی ہیں! وہ جو خود سے کہہ رہی تھی، تبھی اس نے محسوس کیا کہ اس عورت نے اس سے کچھ سوال کیا ہے۔ ایلیکس کرسٹے۔ ہیر نے اندازہ لگایا شاید نام پوچھا ہو۔ اس کے مطابق اس نے جواب دے دیا، جس پر وہ عورت اسے دیکھنے لگی۔ اوہ گاڈ، لگتا ہے میں نے غلط بول دیا، اب میری موت پکی ہے، وہ خوف سے دل ہی دل میں بولی۔ وہ جو سانس روک کے سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ رہی تھی، اس کے سر کو ہاں میں ہلتا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ تبھی اس عورت نے ایک اور سوال پوچھا، کینیا؟ ہیر نے اندازے سے پھر سے جواب دیا تو اس عورت نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور واپس اپنے پارٹنر کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ گڈ جاب ود گیسنگ آن ہر کوسچنز۔ برنارڈو نے اس کی جانب جھکتے ہوئے کان میں سرگوشی نما کہا۔ اس کے کمپلیمنٹ پر ہیر کے لب مسکرائے۔
تھینکس۔ ان لوگوں کو تقریب میں آئے کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن ہیر نے ابھی تک ان تھینیوں کو نہیں دیکھا تھا جس کی گھڑی اس نے چرانی تھی۔ وہاں موجود سبھی لوگ گپ شپ میں مصروف تھے، تبھی ایک آدمی شان و شوکت سے سٹیج پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی موجودگی پر سبھی لوگ تالیاں بجانے لگے۔ یہی تمہارا شکار ہے، برنارڈو نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی نظر فوری اس آدمی کی کلائی پر گئی، مگر اس وقت وہ گولڈ کی بجائے سلور کی واچ پہنے ہوا تھا۔ گھڑی کدھر ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اپنے ایموشنز کنٹرول کرو، اپنے چہرے کو بلینک شو کرواؤ، ورنہ یہاں موجود لوگ سیکنڈز میں سمجھ جائیں گے کہ کچھ گڑبڑ ہے اور تم ان کی نظروں میں آ جاؤ گی۔ ٹھیک، ہیر نے سنبھلتے ہوئے کہا اور آس پاس لوگوں کو دیکھنے لگی جو بہت غور سے سٹیج پر کھڑے آدمی کو سن رہے تھے اور اس کی کچھ باتوں پر مسکرا بھی رہے تھے۔ اس نے اپنی گردن کا رخ برنارڈو کی جانب کیا جو بغیر مسکرائے خالی نظروں سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے واپس سے اپنی نگاہ سٹیج کی جانب کی جہاں وہ آدمی مزید کچھ الفاظ کہہ کر سٹیج سے اتر گیا، جبکہ لوگ اسے سراہنے لگے۔ اسی پل لوگ کرسیوں سے اٹھ کر ڈانس فلور کی طرف اور کچھ ان تھینیوں کی جانب بڑھنے لگے، جبکہ ہیر پریشانی سے اپنے لب چبانے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا ایک غلط قدم یا بول اسے موت کی جانب لے جا سکتا ہے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اپنے سامنے برنارڈو کی ہتھیلی کو پھیلے دیکھا تو وہ نہ سمجھی سے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ لیٹس ڈانس، اس کے کہنے پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی، مگر وہ الجھتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی کیونکہ اس کے الفاظ اسے کچھ ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ تھامو اور اٹھ جاؤ، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، جس پر وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے یہاں وہاں دیکھنے لگی جہاں سچ میں کچھ لوگ انہی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ میں تمہارے ساتھ ڈانس کیوں کروں؟ مجھے نہیں کرنا، وہ دانت پیستے ہوئے بولی کیونکہ وہ گاڑی میں ہوئی بات چیت ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ یہاں یہ سب شروع مت کرو ہیر، تم یہاں جتنا نارمل رویہ ظاہر کرو گی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ ویسے بھی اس پارٹی میں تم میری منگیتر بن کر آئی ہو، اس لیے چپ چاپ ہاتھ تھامو، اس سے پہلے میرا دماغ خراب ہو جائے۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں دھیرے سے بولا تو وہ اسے گھورنے لگی، مگر کھڑی ہو کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ جو اسے کچھ غلط بولنے ہی والی تھی، اس کے ہاتھ چھونے کے احساس پر اس کا وجود تھما۔ اس کا ہاتھ بالکل پرفیکٹلی اس کے ہاتھ میں فٹ ہوا تھا، جیسے بنا ہی اس کے لیے ہو۔ وہ اس کی حالت سے انجان اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈانس فلور پر لے گیا، جہاں پہلے سے کچھ کپلز ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ برنارڈو نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تو وہ گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھنے لگی، جو کسی بھی انسان کو اپنے سحر میں قید کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اس نے ہیر کے دونوں بازوؤں کو اپنی گردن میں ڈالا اور خود اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر میوزک کی آواز پر دھیرے دھیرے ڈانس کرنے لگا، جبکہ ہیر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں کیونکہ اس نے آج سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ ایسے ڈانس نہیں کیا تھا۔ خیر ڈانس تو دور کی بات، اس نے ہمیشہ خود کو لوگوں کی نظروں سے بھی چھپا کر رکھا تھا۔ ہیر، برنارڈو نے اسے گھما کر واپس سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے پکارا، جس سے اس کی پشت اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ واٹ دا ہیل، اس کی زبان سے میرا نام کتنا پیارا لگتا ہے، کسی میوزک سے بھی زیادہ خوبصورت۔ وہ اسے جواب دینے کی بجائے سوچنے لگی۔ تمہارا وقت اب شروع ہوتا ہے، وہ اس کے کان میں بول کر اس سے کمر سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا گیا، جس پر وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نیچے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو کسی بھی جذبات سے خالی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کے دل میں تکلیف ہوئی۔ گھڑی کا افتتاح رات 12 کے بعد ہوگا، ابھی 11 بجے ہیں، یہی تمہارے پاس وقت ہے، اندر جاؤ، ڈھونڈو اور لے کر آؤ، میں تمہارا باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کے الفاظ پر وہ مکمل سے ہوش میں آئی، جو اسے بتا رہا تھا کہ ایگزیکٹلی گھڑی کس جگہ پر پڑی ہوئی ہے اور اسے وہاں پہنچنے تک گارڈز کے سامنے کتنا محتاط رہنا ہوگا۔ میں کیوں خیال رکھوں؟ کیوں محتاط رہوں؟
وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، وٹ؟ تم جو چاہتے ہو وہی کیوں کروں؟ تم لوگوں نے جان بوجھ کر یہ پلان بنایا ہے نا، تاکہ میں یہاں سے زندہ لوٹ کر نہ جا سکوں؟ وٹ؟ لیکن تم نے کہا تھا کہ تم اس مشن پر جانا چاہتی ہو۔ ہاں، میں نے کہا تھا، لیکن تم لوگوں نے جان بوجھ کر میرے لیے ایسا مشن تیار کیا جہاں میں بے بس ہو سکوں۔ تم لوگ جانتے ہو مجھے روسی زبان نہیں آتی اور یہاں وہ بولے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں کیا کروں گی؟ تم باہر جا کر ویٹ کرنے کا دکھاوا کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم مجھے یہاں ہی چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ وہ تلخی سے بولی تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو وہ بھی غصے سے اسے گھورنے لگی، مگر جلد ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کوئی پلان نہیں بنایا گیا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، میں اسٹوپڈ نہیں ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں، میں سب سمجھتی ہوں۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہے نا، اسی لیے تم ایسا کر رہے ہو اور یہ مشن رکھا تم نے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کر کے تپے ہوئے لہجے میں بولی، ہیر، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ کچھ بھی فضول بکواس کر کے میرا دماغ خراب نہ کرو۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے دھاڑا تھا۔ میرا بازو چھوڑو، جا رہی ہوں میں۔ باہر ویٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شاید میں واپس ہی نہ لوٹوں، وہ بھیگے لہجے میں کہہ کر بغیر اس کا جواب سنے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر چلی گئی۔ جب وہ گھر کے مین گیٹ کی جانب بڑھی تو وہاں 2 گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے خود کو اچھے سے کمپوز کیا اور اپنے قدم ان کی جانب بڑھا دیے۔ مجھے واش روم میں جانا ہے، ہیر نے انگلش میں کہا تو وہ دونوں گارڈز آپس میں کچھ بات کرنے لگے جو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ ان میں سے ایک آدمی نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے انگلش میں ہی پوچھا۔ ایلیکس کرسٹے، میرا تعلق افریقی ریاست سے ہے، وہ تھوڑا مغرور لہجے میں بولی تو دونوں نے ہاں میں سر ہلا کر دروازہ چھوڑ دیا تاکہ وہ گزر سکے۔ لیونگ ایریا میں سے گزر کر 9واں دروازہ واش روم کا ہے، ان میں سے ایک آدمی بولا تو وہ روب سے چلتی ان کے قریب سے گزر گئی۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس نے سکون بھرا سانس کھینچا۔ وہاں سے سیدھا، بالکل سیدھا چلتے ہوئے وہ لیونگ ایریا میں آئی جو خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، جس میں انتھینیو اور اس کی فیملی کی کچھ تصویریں موجود تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنی ہیل اتاری اور وہاں پڑے صوفے کی سائیڈ پر رکھ دی تاکہ اس کے چلنے سے شور نہ ہو۔ پھر وہ ننگے پاؤں سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی کیونکہ اس کی اصل منزل اوپر ہی تھی۔ اوہ میرے خدایا، اب کس دروازے سے جاؤں؟ کون سا دروازہ ہو سکتا ہے؟ اوپر ہال میں پہنچ کر جب اس نے 10 کے دروازے دیکھے تو وہ بکھلاتے ہوئے سوچنے لگی، کیونکہ وہ اس وقت اپنے آس پاس خطرے کی بو اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ضائع کر سکے۔ 1 منٹ، پاؤچ، ہاں پاؤچ میں شاید کچھ ہو۔ وہ جو باکس کے اندر موجود تھا، اس نے نم ہتھیلیوں سے جلدی سے پاؤچ کھولا، لیکن اس میں ایک پین موجود تھا جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس لفظ کو پڑھ کر سمجھ پاتی، اسے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ لگتا ہے گارڈز نے میری غیر موجودگی محسوس کی ہے، اس لیے وہ مجھے ڈھونڈنے آ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر اس کے ذہن میں آتے ہی اس کا وجود کپ کپایا۔ وہ جلدی سے پہلے دروازے کی جانب بڑھی اور اس کے اندر گھس گئی، جو کہ گیم روم تھا جس میں مختلف قسم کی گیمز پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے خود کو دھڑکنوں کے کنٹرول کرتے ہوئے دروازے کے ساتھ لگا لیا اور کان لگایا تاکہ وہ سن سکے کہ باہر کوئی کیا بول رہا ہے، مگر اسے صرف چلنے کی چاپ سنائی دینے لگی جو بالکل دروازے کے قریب سے گزری تھی۔ وہ چلتے قدموں کی آواز سے سمجھ رہی تھی یہاں 2 لوگ ہیں۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے میں کہاں ہوں تو کیا ہوگا؟ یہ خیال آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تبھی دروازہ کھلا اور زور سے اس کے سر پر لگا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر جا گری، کیونکہ وہ بالکل اس کے پیچھے ہی تو کھڑی تھی۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں بلر ہونے لگیں۔ پاکستانی اسپائی، the most pathetic I have ever seen۔ آدمی جو اندر داخل ہوا تھا وہ بولا اور پھر اپنے دوسرے آدمیوں کو اس کمرے کی جانب روسی میں بلانے لگا۔ گھبراہٹ اور خوف سے
اس کی آنکھوں کے سامنے مزید اندھیرا چھانے لگا اور اسے بالکل پتہ نہیں چلا کب اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئیں۔ چہرے پر پانی پڑنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل گئیں، مگر اس کے سر پر شدید درد اٹھ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کراہ اٹھی۔ آؤچ! اس نے خود کو سر پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر وہ نہیں رکھ پائی کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں رسی سے بندھے ہوئے تھے اور اسے کرسی پر بٹھایا ہوا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں 5 باڈی گارڈ کھڑے تھے اور ان کے درمیان میں انتھینیو، جس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور وہ غصے سے لال سرخ ہو رہی تھی۔ تم کون ہو؟ اس نے اشتعال سے پوچھا تو ہیر کا پورا وجود لرزا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایلیکس کرسٹے، وہ لڑکھڑا کر بولی، حالانکہ وہ مضبوط ہونا چاہتی تھی۔ شٹ اپ! تمہیں یہاں میری واچ چوری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے نا؟ وہ دھاڑا۔ نہیں۔ اس نے اس کے الفاظ کو جھٹلانا چاہا۔ اوہ، تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری آنکھوں میں شرمندگی کیوں ہے؟ میں رو رہی ہوں کیونکہ میں نہیں جانتی کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ پلیز مجھے جانے دو یا پھر مجھے مار دو، وہ سسکتے ہوئے چلائی۔ تم مجھ پر چلا رہی ہو؟ انتھینیو سلگتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، بس مجھے معاف کر دو، مجھے یہاں سے جانے دو، وہ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تم کس کے لیے کام کرتی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر اسے ایک تصویر دکھاتے ہوئے بولا۔ یہ ایلیکس کرسٹے ہے۔ تم اب بھی جھوٹ بولو گی؟ وہ مزید کرختگی سے بولا۔ اور میں یہی ہوں۔ تصویر پرانی ہو گئی ہے کافی۔ او مائی گاڈ، تم سچ میں کافی ہارڈ پرسن ہو، اتنی آسانی سے نہیں مانو گی۔ تم نہیں جانتی تم کس انسان سے الجھ رہی ہو۔ جاؤ، مشین لے کر آؤ۔ وہ اسے کے کہنے کے بعد آخری لائن گارڈ کو بولا۔ ایک مشین؟ کیا؟ کیسی مشین؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ میں دیکھتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کے بعد بھی بھلا تمہاری یہ زبان چلتی ہے؟ اس کے الفاظ پر ہیر کا وجود کپکپانے لگا اور آنکھیں شدت سے برسنے لگیں۔ ابھی تو تم اس سے زیادہ رو گی۔ وہاں جو 3 گارڈز ابھی بھی کھڑے تھے ان میں سے ایک بولا، جس پر وہ تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ کچھ بھی کر کے اس کا منہ کھلواؤ، پتہ کرو اس لڑکی کے ارادے کیا ہیں۔ مجھے ابھی جا کر مہمانوں کو دیکھنا ہے اور پھر گھڑی کا افتتاح کرنا ہے۔ انتھینیو کمرے میں موجود دوسرے گارڈز کو دیکھتے ہوئے سرد مہری سے بولا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ سر، میں کیا سوچ رہا ہوں، آج رات لڑکیوں کی تو اسمگلنگ ہونی ہی ہے، تو ایسا کرتے ہیں اسے ان لڑکیوں کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، ویسے بھی خوبصورت دکھتی ہے، پیسہ اچھا آ جائے گا۔ وہاں موجود 3 گارڈز میں سے ایک آدمی نے مشورہ دیا، جس پر وہ دروازے سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ ہیر کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی۔ پہلے اس کا منہ کھلواؤ، پھر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کا۔ اور ہاں، مجھے لگتا ہے مشین بھاری ہے، اس لیے وہ ابھی تک لا نہیں پائے۔ جاؤ تم دونوں بھی جا کر ان کی مدد کرو۔ اس نے گارڈز کو بولا تو وہ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئے، جس کی وجہ سے صرف ایک آدمی ہیر کے پاس رہ گیا، جو ان سب کے درمیان سب سے بڑا باڈی بلڈر تھا۔ وہ آدمی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ہیر کی جانب بڑھا، جو منہ نیچا کر کے رونے میں مصروف تھی۔ اس نے پسٹل کی نوک اس کی تھوڑی پر رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کی جانب کیا۔ وہ اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، ہیر کو اس کی موجودگی سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے اپنا منہ ہلا کر پسٹل کو پیچھے کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے چھونے لگا۔ اپنے ہاتھ پیچھے کرو میرے چہرے سے، ورنہ یہاں ہی کاٹ کر پھینک دوں گی انہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے سلگتے ہوئے لہجے میں غرائی۔ تم بہت خوبصورت ہو، غصے میں بھی اور بھی جان لیوا لگتی ہو۔ وہ اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے گردن کی جانب لے جانے لگا۔ اسٹاپ اٹ یو باسٹرڈ! اس نے سسکتے ہوئے اسے پنچ مارنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ اس وقت بندھے ہوئے تھے۔ تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا، کوئی وجود اندر داخل ہوا تو اس آدمی نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا،
جی تو یہ جو آدمی ابھی ابھی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا ہے، یہ کون ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں، کہ انتھونیو یا برنارڈو؟ تو یہ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو انتظار کرنا ہوگا اگلی ایپیسوڈ کا، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون اندر داخل ہوا ہوگا، اور ہیر کی زندگی میں اب آگے مزید کیا مشکلات ہونے والی ہیں، یہ جاننے کے لیے دیکھیے گا اگلی قسط، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔